شہادت تو ہو گئی، شہید انہوں نے ہونا تھا، وہ اپنا درجہ پا گئے، لیکن جو عالم اسلام ہے وہ بیٹھا سارا اسٹیڈیم میں بیٹھ کے جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹیڈیم کی اپنی سیٹ اس کی مختص ہے، میری سیٹ مختص ہے، میں نے اسی پہ بیٹھے رہتا، اور اسٹیڈیم میں قتل عام ہو رہا ہے مسلمانوں کا، اور سارے مسلمان قذافی اسٹیڈیم میں بیٹھ کے اور دیکھ رہے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، کوئی رو بھی رہے ہیں پر خوش ہو رہے ہیں، پر بے بس ہے، کچھ کرنے کو تیار نہیں۔ دیکھو اگر نیوکلیئر کسی نے استعمال کیا نا، کسی نے استعمال کیا، پہلا استعمال جو جس سے جنگ، وہ امریکہ ہوگا، یہ میری بات یاد ہے۔ سب کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہوں گے، اسرائیل کے پاس ہیں، اسرائیل کے پاس نیوکلیئر ہتھیار، امریکہ نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے اور اس کو کور اپ کیا ہوا ہے، اور وہ اس کے پاس یہ نیوکلیئر ہتھیار ہے، اور وہ اسرائیل کے پاس اس کیپیسٹی کے نہیں ہیں جس طرح کے امریکہ کس پہ استعمال کرے گا؟ امریکہ نہیں، اسرائیل کرے گا سب سے پہلے اور مطلب امریکہ کی بیہاف پہ جو پراکسی ہے وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل کس پہ کرے گا سر؟ سب سے پہلے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایران پہ کرے گا؟ ایران پہ ہی کر دے گا شاید، کہیں کہ اگر جہاں امریکہ نے کہا نا، امریکہ کے اسرائیل کے ہاتھ میں امریکہ کا بم ہوگا، چین خود نہیں آئے گا۔ ایران کی مدد کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں چین اور روس خود نہیں آئیں گے؟ نہیں، خود ان کے کوئی نوجوان یا ہوا باز میں اس پہ نہیں رکھیں گے۔ چین اور روس اپنے آپ کو اس سے آپس میں مضبوط کریں گے تعلقات، پر اس مارکے سے، اس جو ایران کا ہے اس میں نہیں آئیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سب سے پہلے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے دی گئی، لیکن بعد میں ایرانی سرکاری جو میڈیا تھا انہوں نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ آیت اللہ خامنائی جو ہیں وہ خود تو شہید ہوئی ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو ہیں ان کی بیٹی، ان کا نواسہ، ان کا جو دماد ہے وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ ایران میں اس وقت 40 روز کا جو ہے سوگ کا اعلان کیا گیا ہے، 7 دن کی چھٹی دی گئی ہے، اور ساری صورتحال میں جنگی صورتحال ہے۔ ابھی بھی اطلاعات یہ ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اس وقت ایران کا جو کیپٹل ہے اس پہ حملے کر رہا ہے، میزائل حملے کر رہا ہے، لیکن ایران بھی جو ہے وہ بھی آگے سے جواب دے رہا ہے۔ ان ساری صورتحال پہ پوری دنیا میں اس وقت جنگی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سینئر سیاستدان ہیں اعتزاز احسن صاحب، ماہر قانون دان بھی ہیں۔ اعتزاز صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ اعتزاز صاحب، یہ جو آیت اللہ خامنائی کی شہادت ہے اور ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جو جنگی صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور خامنائی کی شہادت پہ آپ کیا کہیں گے؟ خامنائی کی شہادت پہ تو میں یہ عرض کروں گا کہ وہ عالم اسلام کا بہت بڑا لیڈر ہے، اور جو ہماری مشترکہ قدریں ہم سب میں حسینیت ہے، ہونی چاہیے، ہم سب میں قربانی، آخری حد تک قربانی دینے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے شہادت کے لیے۔ ہم سب کو ایسے حکمرانوں سے گریز اور ایسے ملکوں سے گریز کرنے کا سبق دینا چاہیے جو مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے بچوں کو سفاکانہ طور پہ مارتے ہیں۔ اس میں ایران کا تو واسطہ نہیں ہے، ایران نے اپنا واسطہ بنایا، ہمارے سب کا واسطہ تھا۔ بس قسمتی سے اس میں جو سب سے بڑی بدقسمتی مجھے لگتی ہے، شہادت تو ہو گئی، شہید انہوں نے ہونا تھا، وہ اپنا درجہ پا گئے، لیکن جو عالم اسلام ہے وہ بیٹھا سارا اسٹیڈیم میں بیٹھ کے جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹیڈیم کی اپنی سیٹ اس کی مختص ہے، میری سیٹ مختص ہے، میں نے اسی پہ بیٹھے رہتا، اور اسٹیڈیم میں قتل عام ہو رہا ہے مسلمانوں کا، اور سارے مسلمان قذافی اسٹیڈیم میں بیٹھ کے اور دیکھ رہے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، کوئی رو بھی رہے ہیں پر خوش ہو رہے ہیں، پر بے بس ہے، کچھ کرنے کو تیار نہیں۔ آپ نہ صحیح اس کا
اسرائیل کا اب نہ سے ہی آپ اس کا بندوق توپ جہاز اور مارٹر اور ڈرون سے مقابلہ نہیں کر سکتے. صاحب اب یہ جو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا شہادت ہوئی ہے، اب اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کیا حکمت عملی بنائے گا؟ ان کے جو نئے سپریم لیڈر آئیں گے وہ کیا امریکہ رجیم چینج کرنے کے لیے کامیاب ہو گیا ہے؟ امریکہ اسرائیل تباہ ہوں گے؟ کیا ہونے کیا جا رہا ہے؟ اب یہ ایران میں اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، اتنی بڑی شہادت ہو گئی ہے، اس کے بعد آپ کیا صورتحال سمجھتے ہیں اب کیا ہوگا؟ دیکھیں ایران کو تو میرے خیال میں ایران سے ایک اور جو ذرا ٹیکنیکل غلطی ہو گئی ہے وہ اس کو وہ بھی اس کو پہلے سوچ لینا چاہیے. ان کو بڑا زوم تھا کہ اگر امریکہ ان پہ کوئی بڑا حملہ کر دیتا ہے تو امریکہ میں جا کے تو وہ حملہ نہیں کر سکتے، پر امریکہ کی کوئی 100 بیسز ہیں، چھاؤنیاں ہیں، اور چھاؤنیاں جو امریکہ کی ہوتی ہیں وہ شہر ہی پورا ہوتا ہے، تو وہاں جا کے ہم ان پہ ماریں گے. اب وہ بدقسمتی سے تمام کی تمام جو مشرق وسطیٰ میں ہیں اور جنوب مغرب میں ہیں وہ سب کی سب مسلمان ملکوں میں ہیں، سوائے بحرین کے میرا خیال ہے سب کے سب مسلمان بھی ہیں. کویت ہے، قطر ہے. قطر نے اتنا کردار ادا کیا ہے آپ کے لیے، وہ افغانستان میں قطر اور ترکیہ نے آپ کو، اب وہاں بیسز ہیں وہ سارے انہوں نے بم مارے ہیں جو میزائل، وہ ان بیسز میں نے وہ ایک بھی ذرا ادھر ہو گیا تو اس نے کسی لڑکے کو، کسی بچے کو، کسی کو مار دیا. ان کے پاس اتنے ڈسٹرکٹیو، اتنے خطرناک میزائل بھی نہیں ہیں. ایران کے پاس خطرناک بم جو جس طرح کے وہ اس نے جو ٹرمپ نے مارے ہیں ایران پہ، وہ جو بنکر بسٹر سے، جو B-52 جہاز امریکہ سے اڑ کے سارا سمندر بحر الکاہل اور وہ پورا ساؤتھ سے نارتھ تک وہ آیا اور اس نے بحر جو اٹلانٹک ہے کاہل نے مجھے اس کو کراس کیا اور پھر ان کو مارا، اور اب اور پھر واپس لینڈ نہیں کیے، واپس جہاز وہی ریفیول ہوئے راستے میں. تو ٹیکنالوجی کے حوالے سے، ہتھیاروں کے حوالے سے اس وقت ایران کمزور ہے. جذبہ بہت ہوگا پر کمزور ہے. دوسری بات ہے ایران میں کچھ رجیم کے خلاف پہلے سے بھی لوگ تھے جو غدار تو لازمی بات ہے صاحب، غداروں کے اگر بغیر یا جاسوسی کے بغیر تو یہ اتنا بڑی معاملہ نہیں ہو سکتا. آپ کو لگتا ہے کہ ایران کے اندر جو جاسوس تھے امریکہ کے اور جو دوسرے غدار تھے اس حکومت کے، ان کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا سارا؟ وہ ہوتا تو یوں ہی ہے، اور ہوتا یوں ہی ہے، اور ایران نے بہت پکڑے ہیں اور ان کو سزا دی ہے انہی حال ہی میں، اور سزا دی ہے تو بہت. وہ تو جب پہلا حملہ ہوا تھا وہ تو سارے ٹارگیٹس کہا جاتا تھا کہ وہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر کے وہاں کوآرڈینیٹس چھوڑے ہوئے ہیں کہ آپ ادھر. امریکہ نے ایک بات اور کہی ہے کہ آنے والے دنوں میں، یا پہلے وہ بات کر رہا تھا کہ نیوکلیر کا بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو اعتزاز صاحب جو ممالک اس وقت جنگی صورتحال میں ہیں اس میں سے 3 ممالک جو ہیں وہ نیوکلیر بھی رکھتے ہیں. تو یہ کیا معاملہ کہیں نیوکلیر وار کی طرف تو نہیں جا رہا؟ کوئی عالمی جنگ کی طرف تو معاملات نہیں اب چلے گئے؟ دیکھو اگر نیوکلیر کسی نے استعمال کیا نا، کسی نے استعمال کیا، پہلا استعمال جو جس سے جنگ، وہ امریکہ ہوگا. یہ میری بات یاد ہے. سب کے پاس نیوکلیر ہتھیار ہوں گے. اسرائیل کے پاس ہیں، اسرائیل کے پاس نیوکلیر ہتھیار امریکہ نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے اور اس کو کور اپ کیا ہوا ہے، اور وہ اس کے پاس یہ نیوکلیر ہتھیار ہے، اور وہ اسرائیل کے پاس اس کیپیسٹی کے نہیں ہیں جس طرح کے. امریکہ کس پہ استعمال کرے گا؟ امریکہ نہیں، اسرائیل کرے گا.
سب سے پہلے اور مطلب امریکہ کی بیاہ پہ جو پراکسی ہے وہ اسرائیل ہے. اسرائیل کس پہ کرے گا سر سب سے پہلے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایران پہ کرے گا؟ ایران پہ ہی کر دے گا شاید. کہیں کہ اگر جہاں امریکہ نے کہا نا, امریکہ کے اسرائیل کے ہاتھ میں امریکہ کا بم ہوگا. اچھا, یہ اسرائیل چلائے گا وہاں جہاں امریکہ سمجھے گا کہ ضرورت ہے. اور امریکہ ایک ایسے جنونی کے سامنے کے ہاتھ میں آ گیا اس وقت جو 20,000 بچوں کی شہادت کو کوئی سمجھتا ہی نہیں. وہ ابھی بھی جو جس بندے نے وہ شہادتوں کا جو براہ راست جس پہ الزام ہے وہ نیتنیاہو ہے. اور براہ راست ویسے ٹرمپ پہ بھی ہے, پر جو اس کا اعلی کار بنا ٹرمپ کا, یا ٹرمپ جس کا اعلی کار بنا ہے, یہاں تو سمجھ نہیں آتی ہے نیتنیاہو میں اتنی کتنی طاقت آ گئی ہے. اور اب وہ نیتنیاہو, اچھا یہ بم نیوکلیئر بم یہ چلے گا تب جب امریکہ چاہے گا, اور یہ چلے گا اس پہ جس پہ امریکہ چاہے گا. اب چین تو اس سے باہر رہ رہا ہے. چین آپ کو ان کو جو ریزسٹنس ہے اور جو ایران کا ساتھ دیں گے وہ جنگ اس میں یہ جو چین ہے, چین خود نہیں آئے گا. چین خود نہیں آئے گا. ایران کی مدد کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں چین اور روس خود نہیں آئیں گے؟ نہیں, خود ان کے کوئی نوجوان یا ہوا باز میں اس پہ نہیں رکھیں گے. چین اور روس اپنے آپ کو اس سے آپس میں مضبوط کریں گے تعلقات, پر اس مارکے سے اس جو ایران کا ہے اس میں نہیں آئیں گے. صاحب لاسٹ پہ یہ بتائیے گا کہ جو ہمارا تیل ہے وہ مشرقی وسطی سے زیادہ آتا ہے, تو وہاں پہ جو آپ نے ہرمز ہے جہاں جو کہ رستہ ہے دنیا کا رستہ ہے جہاں سے تیل جاتا ہے, تو وہ بھی ابھی بند ہے, ایران نے بند کر دی ہے. تو یہ پاکستان میں اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ تیل کی قیمت آج اضافہ ہوا ہے 8 روپے, تو آگے یہ کوئی معاملات قحط کی طرف تو نہیں جانے والے؟ ایرانی اور جو امریکہ اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے مختلف ممالکوں میں بھی پھیلی ہوئی ہے, تو یہ اس پہ کیا آپ کا خدشہ آپ کا ہے؟ چیئرمین ماؤ سی ٹنگ کے 4 اصول تھے جو گریلا وارفیئر کے تھے. اس کے خلاف جو فوج تھی وہ برطانوی اور چنکا شک کی, وہ پوری مطلب جس طرح ہماری فوج ہوتی اس کے پاس اس کے ساتھ تھے جس کی ایک کی جوتی نہیں ہے, شرٹ پھٹی ہوئی ہے, وہ اس کے ساتھ تھے. پر اس نے انہوں نے ان کے یہ ایک لانگ مارچ کی, انہوں نے جو 1.25 سال تک مارچ کرتے رہے کہ فوج جنوبی فوج کو شمالی فوج کے ساتھ ملانا ہے اور پھر بڑا اٹیک کرنا. اب اس نے اور اس نے کامیاب ہوا, اس نے سارا چین جیتا, سارا چین فتح کیا. اب چین اس طرح فتح کرنا ہے جس طرح مصر سے لے کے اور انڈونیشیا تک جتنا رقبہ ہے نا اتنے رقبے کا چین. اب چین کو اس نے جو دیے, اب یہ وہ کہتا ہے کہ انا کو مٹا کے, انا سے نہ سوچو میری انا خراب ہوتی ہے اگر میں پیچھے ہٹتا ہوں, میری انا کا مسئلہ ہے, میں پیچھے ہٹ گیا تو میری ناک کٹ جائے گی. وہ کہتا ہے وین دی اینمی ایڈوانسز, 4 اصول ہے, وی ریٹریٹ. وہ انیمی آ رہا ہے, وہ ٹینک شینک لے کے آ رہا ہے, وہ ہم سے طاقتور ہے, وہ امریکہ ہے طاقت, ہم ریٹریٹ کریں. وین دی اینمی ایڈوانسز وی ریٹریٹ, وین دی اینمی withdraws we follow, when the enemy rests when the enemy rests we harass. ہم اس کو بیٹھا ہے تو ہم اس کو تنگ کرتے رہتے. اینڈ وین دی اینمی ریٹریٹس وی اٹیک. اب اس وقت اگر بھاری ہے امریکہ کا ساتھ, اور یہ بھی دیکھ گئے کہ جو کہ وہ جو میزائل ایران نے مارے ہیں وہ جا کے گرے ہیں مسلمان ملکوں میں,
اور وہ سب مسلمان ملک قطر UAE وغیرہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اب وہ کسی کو شرمندہ کر کے بھی ہم مسلمان کو ملک کو نہیں لے کے جا سکیں گے کہ وہاں مار کا ہے، مسلمان مر رہے ہیں، تم چلو. وہ کہیں گے جی ہمارے تو اس نے بامبنگ کی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں. اب وہ اس وجہ سے ایران کا ذرا ہاتھ کچھ کمزور، کیونکہ یہ تو ہماری بے شرمی ہے کہ کوئی ملک، ہم قذافی اسٹیڈیم میں میچ دیکھ رہے ہیں اور میچ چل رہا ہے اور ہمارے دیکھو پٹ کی پٹائی ہو رہی ہے، گلا کاٹا جا رہا ہے. اب اس میں جو ایران کو ایک تو اگر کوئی بات چیت کا دروازہ کھولتا ہے، قطر کھولتا ہے، کوئی کھولتا ہے، ترکی کھولتا ہے ایران کے ساتھ، اس سے ان کو کرنی چاہیے، اس کو بیچ میں ڈالنا چاہیے، کوئی وقفہ آنا چاہیے. کیونکہ نہ اپنے کاڈر کو تھکانا چاہیے، نہ اپنی قوم کو تھکانا چاہیے. اور اس میں اگر بات چیت تھوڑا سا کوئی ٹائم مل جائے، کوئی سیز فائر ہو جائے. وہ ٹرمپ بہت ہی بے اعتماد آدمی ہے. اس نے پچھلی دفعہ ایرانیوں سے یہی کہا کہ میں 14 دن میں فیصلہ کروں گا، اور دوسرے دن اس نے وہ بنکر بسٹر مار دی. اس نے تو کوئی انتہا ہی کی ہے اپنی. یہ اس میں بھی اس دفعہ بھی اس نے ایرانیوں کو رکھا ہوا تھا بھائی آپ ذرا ڈھیلے رہو، ابھی ہم ٹینس نہیں کر رہے تھے، اور ادھر سے پورا حملہ کر دیا. اور بغیر کسی کو وارننگ دیے دوسری پارٹی کو آپ کہیں کہ ہم جنگ کرنے لگے. یہ UN کے اصول ہیں. لیکن یہاں تو کوئی اصول ہی نہیں ہے. یہاں جو دنیا ہے نا، اب بین الاقوامی جو ضابطہ ہے نا وہ ختم ہو گیا. اور اس میں لاسٹ جو ہے نا وہ یہ کہ جس کو کہتے تھے دی ورلڈ کمیونٹی، دا اسٹرکچر آف لاز اینڈ رولز، وہ ختم ہو گیا. لاز اینڈ رولز کی اب کوئی آپ نے لکھا ہوا قانون میں کہ یہ اس طرح نہیں حملہ کرے گا، بچوں میں نہیں بمباری کرے گا. وہ تو اب نتن-یاہو نے ٹرمپ کی حمایت سے انہوں نے سب تباہ کر دیے. اب ہم تو ٹرمپ کو میڈل آف پیس دلوانا چاہ رہے ہیں، اور یہ اچھی پیس ہے. بالکل جی. آپ نے گفتگو سنی اعتزاز احسن صاحب کی. ایران اور امریکہ اسرائیل کی جو جنگی صورتحال تھی، ایک تو اس کے اوپر بڑا خلاصہ کر رہے تھے، اور دوسرا جو پاکستان افغانستان کے اوپر معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر بھی سمجھنے کے لیے، ساری صورتحال کو سمجھنے کے لیے یہ انٹرویو بڑا ہی اہم ہے. آج کی اس ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.